السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسان لغت میں کسی بھی کام کو خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک احسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اور دوسرا لوگوں کے آپسی معاملات سے ہے۔ حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی عبادت ادا کر رہا ہو، خواہ عبادت کا تعلق قول سے ہو، ظاہر اور باطن سے ہو، کسی بھی طرح کی عبادت کر رہا ہو، صلاۃ ادا کر رہا ہو، کسی کو صدقہ دے رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تو وہ یہ سوچے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ صورت وہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو کم از کم وہ یہ سوچ لے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ جو عبادت ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یا وہ اسے دیکھ رہا ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے ریاکاری نہیں کرے گا، ریا و نمود سے بچ جائے گا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوگی، اور عبادت کو وہ بہت ہی باادب ہو کر اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنے رب کے پاس پیش کرے گا۔ احسان کی دوسری قسم وہ ہے جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ گویا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم چرند پرند، اشجار اور مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ احسان کریں۔ تو اس روایت میں آگے ہے، یعنی مسلم کی روایت جو میں نے ابھی پڑھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس میں آگے یہ ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، احسان کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ گویا کہ اگر تم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی جانور کا ذبح بھی کر رہے ہو تو اس کو تکلیف مت دو، بلکہ چھری کو تیز کر لیا کرو۔ اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا گیا، اور جو ہرے بھرے درخت ہیں، اشجار ہیں، تو اس کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی وجہ سے وہ عورت جنت میں گئی۔ گویا کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کے ساتھ احسان کیا تو اس احسان کے بدلے جو ہے وہ جنت میں گئی۔ اور یہی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 کا مفہوم ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، تم لوگوں کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کا علم ہوتا رہتا ہے، اور یہ ان کی عادت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو تم انہیں درگزر کرو، انہیں معاف کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب آپ اہل کتاب سے بحث کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ تو وہ اسلام جو ہمیں قدم قدم پہ غیروں کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، وہ کیوں کر نہ ہمیں ترغیب دے گا، کیوں کر نہ ہمیں حکم دے گا کہ ہم اپنوں کے ساتھ، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ بھلائی کریں، جب وہ تکلیف میں ہو تو ان کو دلاسا دیں، جب وہ پریشان ہو تو ان کو صبر کی تلقین کریں، اور جب انہیں ضرورت ہو
تو ان کو خیر کا بہترین مشورہ دیں، اور جب ان کو ضرورت ہو تو ان کی سفارش کریں۔ آج لوگ سفارش کرنے سے بہت کتراتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں سفارش کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے، کرتا نہیں ہے بلکہ مدد میں ہوتا ہے، لگ جاتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہم سے راستہ پوچھے تو ہمیں اس کا راستہ بتا دینا چاہیے، اگر ٹائم ہے تو دکھانا چاہیے، لے جانا چاہیے۔ لیکن افسوس جب آپ باہر نکلیں گے تو آج جب کسی سے راستہ پوچھیے گا، معلوم کیجیے گا، تو کوئی صحیح سے آپ کو بتاتا نہیں ہے یا اس کا ٹیڑھا جواب دیتا ہے آج کے وقت میں۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے امور پہ توجہ دیں، اور اسلام نے جس بھلائی کی طرف ہمیں ابھارا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور جب بھی جن کو ضرورت ہو تو ان کے ساتھ ان کی مدد پہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کے صف میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔